بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ العظیم۔ ظاہر ہے کہ اس میں تمام مشائخ کا ذکر ہے، انبیاء کا بھی ہے، بادشاہوں کا بھی ہے، سبھی کا ذکر ہے۔ 11 جلد ایسی ہے، بتائیے۔ تو آج اتفاق سے کھولا تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین بہاءالحق والدین نقشبندی کا ذکر ہے۔ یہیں تو پہنچا ہوں میں 3 جلد۔ تو ان کے ملفوظات ظاہر ہے۔ نقشبندی ہم لوگ کہلاتے ہیں، چشتی نقشبندی۔ ایک تھا چشتیوں کے تو مولانا معین الدین چشتی الگئی، اور نقشبندیوں کے امام الطائفہ یہ ہے۔ نام و نسب، ان کا نام محمد ہے، لقب بہاءالحق والدین نقشبندی ہے، لقب ہے یہ، آج معلوم ہوا۔ نام محمد ہے اور لقب بہاءالحق والدین نقشبندی ہے۔ والد کا نام محمد بخاری ہے۔ آپ کی ولادت 4 محرم الحرام 718 ہجری کو قصر عارفہ میں ہوئی ہے، جو بخارا سے ایک کوس پر ایک گاؤں ہے۔ قصر عارفہ پیدائشی قصر عارفہ، عارفوں کے محل میں ہوئی ہے، تب کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہم سب لوگوں کو باطنی نعمتوں سے بھی نوازیں اور ظاہری نعمتوں سے نوازیں۔ بہت بڑے شخص ہیں بہاؤالدین نقشبند۔ اپنے بزرگوں کو حضرت معین الدین چشتی کا تو کچھ معلوم ہے، ان کا تو معلوم نہیں، تو تھوڑا سا میں سناتا ہوں۔ ظاہری طور پر آداب طریق کو حضرت سید امیر کلال سے سیکھا، مگر باعتبار حقیقت کے آپ اویسی تھے۔ اویسی ان بزرگوں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے میں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، براہ راست حاصل کرتے ہیں۔ 700 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کو بھی یہی کہا جاتا ہے اویسی۔ حضرت اویس قرنی قابلی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں تھے، لیکن فیض تو حاصل کیا۔ تو جو بزرگان ایسے ہیں کہ براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سب ہے، معلوم ہوگا تو تمہارا کچھ کوشش کیجیے گا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جب پتہ ہی نہیں تو کیا بات کرو گے، جو بس پینا جانا۔ اس کے بھی درجات ہیں، مراتب ہیں، جو مجاہدات کے بعد حاصل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ باعتبار حقیقت کے آپ وہ ایسی ہیں۔ حضرت خواجہ عبدالخالق الزمانی کی روحانیت سے تربیت حاصل کی ہے۔ بچپن سے ہی آثار ولایت و انوار کرامت پیشانی مبارک سے ظاہر تھے۔ ٹھیک دیکھا ہے اللہ کی برکت سے۔ بچپن سے ہی آثار ولایت و انوار کرامت پیشانی مبارک سے ظاہر تھے۔ خواجہ بابا شماسی قدس روح نے آپ کے ظہور کی بشارت آپ کی پیدائش سے پہلے دی تھی، اور آپ کی ولادت کے بعد آپ کو اپنے فرزندی میں قبول فرما لیا۔ پیدا ہوئے میں نے اس کو فرزند بنا لیا۔ یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، بس روحانی سلسلہ ہے، یہ روحانی سلسلہ ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے، اور یہی سلسلہ ہے روحانی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی سلسلہ جاری کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کو اپنے فرزندی میں قبول فرما لیا کہ لڑکا بہت ہونہار ہے، میں دیتا ہوں۔
اور آپ کی تربیت سید امیر کلاب کے حوالے کی، میں نے لے لیا، اس کو تم تربیت کر، اس لڑکے کی بچپن ہی سے، چونکہ حضرت خواجہ طریقت میں خواجہ عبد الخالق زمانی کی طرف سے اولویت پر عمل کرنے کے لیے مامور تھے، اس لیے آپ نے ذکر خفی اختیار کیا، ذکر بھی خفی آہستہ آہستہ۔ اگرچہ بزرگان سلسلے خواجہ محمد غنوی کے زمانے سے سید امیر کلاب کے زمانے تک ذکر خفی کو ذکر جہری کے ساتھ جمع کرتے رہے، پہلے ان کے یہاں بھی ذکر خفی مشہور ہے، ذکر خفی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سمجھے احوال بھی۔ آپ تہجد کی نماز 12 رکعتیں 6 سلام سے پڑھا کرتے تھے، یہ بھی لکھ لیا، 4 نہیں بلکہ 2 رکعت۔ آپ تہجد کی نماز 12 رکعتیں، بہت بڑے مجموعے سے نقل کرتا ہوں، بہت دیر کر کے تب اتنا نقل کرتا۔ مفتی محمود صاحب نے بہت لکھا اس پر کہ اتنے بڑے ذخیرے سے نقل کرنا اللہ کے شان ہے۔ آپ تہجد کی نماز 12 رکعتیں 6 سلام سے پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ نماز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض رہی ہے، نفل نماز، اور آخر میں نفل ہو گئی۔ پہلے فرض تھی نماز تہجد کی، جب نماز فرض ہوئی ہے پڑھ جانا، پھر آپ کے لیے۔ اور مقام محمود کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادائے نماز تہجد سے وابستہ تھا، شروع ہی سے تہجد کی نماز اور آخر میں مقام محمود کا وعدہ پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کی دعا کرتے ہیں۔ محمود مقام محمود بھی ایک ہوئی، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام کا دعا اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوتے تو وہ دعائیں جو بیداری کے وقت کے لیے مروی ہیں پڑھتے تھے، پھر تھوڑی دیر استغفار میں مشغول رہتے۔ دیکھیے کتنے بڑے آدمی پہلے ذکر کرتے، جب آپ خواب سے بیدار ہوتے تو وہ دعائیں جو بیداری کے وقت کے لیے مروی ہیں پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھتے تھے۔ معلوم ہے کہ یہ دعا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو سبھی کو پڑھنا ہے، اسی سے ترقی ہوگی، اسی سے آدمی آگے بڑھے گا، اسی سے ولایت ملے گی، اسی سے بزرگی ملے گی۔ اس کو چھوڑ کر کے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ وہ دعائیں جو بیداری کے وقت کے لیے مرمی ہیں پڑھتے تھے، پھر تھوڑی دیر استغفار میں مشغول ہوتے، اس کے بعد مراقبہ میں مصروف ہو جاتے، اور اگر کچھ رات زیادہ باقی رہتی تو آپ روح بقبلہ ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے بعد وضو جدید کر کے صبح کی سنتیں اور فرض ادا کرتے، اور دعائیں جو مسجد کے راستہ اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے مرمی ہیں پڑھتے۔ دیکھیے کتنا ہے نا، اتنا بڑا آدمی، وہ دعائیں جو چھوٹی کتابیں ملتی ہے اس کے پابند تو پڑھتا بھی کہاں، یہ بھی نہیں معلوم مسجد میں کیسے داخل ہو جاتا ہے، کیا اللہ ہم سب لوگوں کی کوتاہی فرمائے۔ سب کچھ اسی میں ہے، ولایت بزرگی سب اسی میں ہے، ابتدائی ان کے بچپن کے حالات سب ہیں۔ اور دعائیں جو مسجد کے راستہ اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے مرمی ہیں پڑھتے، اس کے بعد مریدوں کے ساتھ مراقبہ میں مشغول ہوتے، یہاں تک کہ آفتاب نکل آتا، اس وقت 2 رکعت نماز پڑھتے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اے ابن آدم پڑھو 2 رکعت اول نہار میں، حدیث ہے، یا ابن آدم ایک پھر رکعت لی رکعت ہے، میرے 2 رکعت نماز پڑھو اول نہار میں، تو اخیر تو میں تمہاری کفایت کروں گا۔
کتنی اہمیت معلوم ہے. ابھی سب کرنا ہے مولانا. شروع ہی سے آدمی جب کرتا ہے تو کچھ پہنچتا ہے. اللہ ہم سب لوگ کو تو بڑھاپے میں توفیق دے دے. کچھ نہ کچھ تو کوشش کرتا ہے. یا ابن آدم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن آدم، 2 رکعت دن کے اول میں پڑھ لے تو میں آخر سے تمہاری کفایت کروں گا. کیا مشکل ہے، نہیں پڑھتے لوگ. یہ شکایت ہے. میں بہت کہتا ہوں اتنی دیتا ہے 2 رکعت پڑھوں، کیا ہے کہتا رہتا ہوں. یہ ہے نا یہ نہیں پڑھتے. ان چیزوں کی اہمیت کم ہو رہی، اس میں سنا رہا ہوں. اے اولاد آدم، میرے لیے 2 رکعت شروع دن میں ادا کر تو میں آخری دن تک تیرے لیے کفایت کروں گا. عورت کے لیے، مرد کے لیے. چاہتا ہے کہ نہیں کہ اللہ کے ہم پچھلے میں آ جائیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. کتنا آسان ہے. مختصر سے مختصر انا علینا قل اللہ احد پر 2 رکعت پڑھنا بہت بڑی بات. اور بعض علماء نے وہ ابراہیم الذی وفا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز عشاء ادا کرتے تھے. معلوم تھا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے لکھا ہے تبھی نہیں یاد کروں. ایسا ادھر کہ سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ ادھر سو رہا ہو بہت. ابراہیم الذی وفا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز عشاء ادا کرتے تھے. اب دیکھیے یہ معلوم تھا، میں نے لکھا مجھے یا نہیں، میں اسے سناتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. یہ اتنی نئی بات بالکل نہیں معلوم نہیں. لکھا بھائی 10 بتا دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا. اور بعض علماء نے آیت و ابراہیم الذی وفا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز اشراق ادا کرتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے نکلنے تک تشریف فرما رہتے تھے. اور جب آفتاب بلند ہو جاتا اور زمین گرم ہو جاتی تو آپ نماز چاشت کے 12 رکعت پڑھتے تھے. میں کہتا 2 رکعت پڑھیں، اسی پر چلی فضیلت ہے. 4 کی روایت بھی ہے. کبھی 8، کبھی 4، کبھی 2 بھی پڑھتے، کیونکہ ان سے ہر ایک عدد کے بارے میں احادیث والی ہے. اور تفسیر آئے وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مراد اس سے نماز چاشت ہے. یہ ان کے حالات، احوال. کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ تھے. آپ فرماتے اب اقوال ہیں، ابھی تو افعال ہوتے تھے. یہ اقوال سرچش نقش بندیہ آیا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا یا اللہ مجاہدات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ریاضات مجھے ایسا طریقہ دیجیے جو آسان ہو. بعد میں آگا لکھا ہوگا کئی دن تک اللہ کے دربار میں کہتے رہے. تو ان ایک خاص ان کو وظیفہ دیا گیا، اس کو پڑھا. آج ساری دنیا میں الحمدللہ نقش بندیت ہے. ترکی میں نقش بندیت عام، سب بادشاہ سب نقش بندی ہے. لیکن گئی وہ چیز کہاں سے؟ دلی سے گئی. خواجہ غلام علی صاحب بہت بڑا ہر مذہب جانا کے مرید و خلیفہ تھے. کہتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی اللہ پوچھے کیا لے آئے تو ان لوگوں کو پیش کر دوں گا کہ میں لے آیا. اس میں قاضی صاحب اللہ صاحب بھی ہیں. غلام علی انہی کے لیے ترکی سے آئے تھے. شاہ غلام علی کی خدمت میں چلے میں رہے. شاہ عبدالعزیز صاحب گئے ملنے کے لیے، کہا نہیں میں ایک کام کر رہا ہوں، چلہ مکانی شہری نہیں، مکانی چلے میں. کہا نہیں یہ کر لوں تو میں خود آ کے ملوں گا. آپ
جا کے رنگ دیا. آج ترکی میں جو دین ہے انہی کی برکت سے ہے، لیکن گیا ہندوستان سے. میرے سامنے علی میاں سے کسی نے کہا کہ حضرت چشتیہ کی وجہ سے اسلام آیا ہندوستان میں. تو مولانا فرمایا لیکن باقی رہا اس نقش بندیہ کی وجہ سے. خود آیا اسلام کسے؟ چشتی، سر مولوی چشتی سے. یہ باقی رہا مجدد صاحب پیدا ہوئے. اکبر پلٹ دینا چاہتا تھا دین الہی سے، ڈٹ گئے، کہا کہ تم نہیں کر سکتے. جیل بھیج دیا جہانگیر نے، جیل میں رہے. جیل کی چاہت والی میں دیکھ آیا ہوں جیل میں، اس میں رہے. لیکن وہیں جیل سے تقریر بھی نہیں کرتے تھے، تحریر کے ذریعے سے الٹ دیا پورے ہندوستان کو. تجدید اکبر کے بعد جہانگیر آیا، وہ کچھ نرم تھا. اس کے بعد شاہجہاں آیا، وہ بھی نرم تھا، دین کی طرف مائل تھا. اور اورنگزیب جو صاحب نسبت تھا، صاحب نسبت پوری زندگی اتنی بڑی عمر میں 5 شہید لکھ کر کے، ٹوپی بن کر کے اپنا کام نہیں دیا. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے، جانا تیرے دیوانے ختم. اورنگزیب آیا بول دکھ رہا ہے. آپ فرماتے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ دل کی نگرانی کا ہر حالت میں لحاظ کرے. کھانے پینے، کہنے سننے، چلنے پھرنے، خریدنے بیچنے، عبادت کرنے، نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، کتابت کرنے، سبق پڑھنے، واعظ کہنے وغیرہ میں چاہیے کہ پلک جھپکنے کے مقدار میں بھی اللہ سے غافل نہ ہو. جو کچھ کھا رہا ہے منع نہیں ہے، کھاؤ کہ اللہ کا یہ رزق ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم کھا رہے ہیں. ہماری کسب کا اس میں کوئی دخل نہیں، اللہ نے دیا ہے. کتنا کسب کہتے رہتے ختم ہو گئے. روٹی ایک روٹی لقمہ نہیں ملا، ختم ہو گیا. اللہ دے رہا ہے اس نعمت کی. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوہ. 1 سال گناہ معاف ہو جائیں گے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ. ویسا یہ چائے مل جاتی ہے، جب ہو جاتا ہے ہمارا کون ڈاؤن ہوتا ہے، چائے ملتی ہے جلدی، پریشانی ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے ان کی برکت. شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مقرر کر دیا ہے بیٹھے بیٹھے. اس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوتی ہے میں کہہ نہیں لگتا جب ہو جاتا ہے. پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اللہ عز و جل سے تساہل نہ رکھتے، نہ رہے، تاکہ مقصود حاصل ہو جائے. مقصود یہی ہے ان تعبد اللہ کا نگاہ ترا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وما خلقت الجن والانس، ہم لوگ اپنے مقصد ہی کو، جو پیدائش کا مقصد اسی کو بھولے ہوئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں تم سے رزق نہیں چاہتا. باپ چاہتا ہے بیٹے سے رزق، لیکن خدا نہیں چاہتا رزق. باپ چاہتا ہے کہ دسترخوان بچھا کر کے اس پر رکھے تو ہم کھائیں. نہ خدا کو تمہارے رزق کی ضرورت ہے نہ دسترخوان کی ضرورت ہے، دونوں اس میں نفی کر دیا. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. کھلانا بھی نہیں چاہتا ہی دسترخوان بچھاؤ کھانا پلا. ہم نہ ہم رزق کے محتاج، نہ وہ رزق کو استعمال کرنے کے محتاج. اللہ پاک ہے کھانے اور پینے سے. واعظ کہنے وغیرہ سب میں ہے، سبق پڑھنے، واعظ کہنے وغیرہ میں چاہیے کہ پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اللہ عز و جل سے تساہل نہ رہے، تاکہ مقصود حاصل. مقصود ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، خیال رہے. دیکھیے ہر میں
किसी चीज को मना नहीं किया मौलाना, खरीदे बेचने की उनका बात ही है। आप फरमाते कौन? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि बंदे को चाहिए कि दिल की निगरानी का लिहाज हर हाल में रखे। इसमें क्या है, बाजार में तभी दिल कितना चल रहा है तभी दिल बनेगा, दिल गाफिल न होने पाए। इसके लिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा तो नहीं चलाना, फिर तवज्जो करने की जरूरत है। यही जिसका काम हो जाता है वही अल्लाह का मकबूल होता है। इसी के लिए बुजुर्गों की खिदमत, इसी एक सुई के लिए बुजुर्गों की खिदमत जाया जाता है, इसी एक सुई के लिए। हज़रत मौलाना मोहम्मद यार साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी एक सुई के लिए रायपुर जाते थे, सैयद अब्दुल कादिर, इसी के लिए, क्योंकि ये भी इबादत है। लेकिन इबादत ये तबलीग के रास्ते से है, वो इबादत बिला वास्ता है। इस वजह से हज़रत मौलाना साहब जाते थे तो वो इबादत का दर्जा भी हमको हासिल हो जाए। अभी इबादत के बहुत से दर्जात हैं, बहुत से अनवाह हैं, सबको तो हासिल करना है। अल्लाह हम सबको तो माँ खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा युरीदु अन युतिमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वो रज़्ज़ाक़ है, जबरदस्त है, तुम्हारा मोहताज नहीं है। देखिए कितना क्या है, मोहताज, दर मोहताज कर दिया। हमारे गुनाहों की सजा है, अल्लाह तो नहीं मोहताज, हमारे गुनाहों की सजा, परेशानियां हैं, उलझने हैं, दिल को करार नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब है फ़शई में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से क़ुलूब में इत्मीनान। जहांगीर गया, मुजद्दिद साहब के दस्तरखान पर बैठा, मुजद्दिद साहब सरहिंद गया और जहांगीर पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान सबके बादशाह थे, सबका सब मिलकर के बादशाह जहांगीर मुजद्दिद साहब के दस्तरखान पर खाना खाया। कहा मुझे शाही दस्तरखान पर खाने में वो लज्जत नहीं मिली जो इस फकीर के दस्तरखान पर मिली। उसमें बरकत है, उसमें नूरानियत है। बम्बई हजरत रहते थे, सभी बड़े बड़े लोग जाते थे, मुझसे खुद कहलाते थे हजरत गिजाक कह देना कि होटल में न खाएंगे, मेरे खानकाह का खाएंगे, उसमें नूरानियत है। हजरत का बख्ता अभी बनता है। अरे अब हम लोग क्या है, कुछ किसी दर्जे के हजरत यहाँ बख्ता था खाना, मुझसे खुद बड़े होटल न खाना, या अपने रिश्तेदार सबको, रिश्तेदारी भी तो बम्बई में है, रिश्तेदारों में न खाना, हमारे खानकाह का खाना खाना, उसमें नूरानियत है, ये कहते थे। खाने में भी नूरानियत। एक बूढ़ी औरत ने चरखा काट करके पाई पाई जमा किया और उलमा देवबंद की दावत किया, तो कुछ अमीर रवायत में मिल जाएगा। लोग पूछते वहीं के लोग कहाँ पढ़े, अमीर रवायत पढ़े हो? पढ़े नहीं तो कैसे मालूम हो तुमको? पढ़े लोगों से कहता हूँ, उम्र के द्वार से पढ़ गया तो सभी कहता रहा। उस बूढ़ी औरत ने पाई पाई करके खाना पकाया, उलमा देवबंद की दावत किया। कहते थे कि उस खाने का इतनी दिनों तक नूरानी मैंने महसूस किया। या रसूल कुलू मिनत तय्यबात व अमल सालिह, ऐ रसूलो खाओ तय्यबात में से अमल सालिह को। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अक्ल पर मुरतब किया है कुलू व तमत, क्या है, या रसूल कुलू मिनत तय्यबात व अमल सालिह मुरतब होता है रिज़्क़ तय्यब पर। रिज़्क़ तय्यब इस्तेमाल करोगे तो तुमको इबादत खालिस की तौफीक होगी, अमल सालिह की, है ना? कौन करता है? शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात व अमल सालिह, या अय्युहर रसूल, रसूलों को हुक्म हो रहा खाइए मगर तय्यब खाइए, तय्यब खाइएगा तो अमल सालिह की तौफीक होगी। उस खाने में नूरानियत है। इसी बिना पर आशा जमा हो, खाने को मुकद्दम कर दो अगर भूख ज्यादा लगी, वो भी इबादत है।
کھاؤ گے قوت رہے گی تو نماز بھی پڑھ پاؤ گے. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں بہت عمدہ بات ہے. اچھا اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. آپ فرماتے کہ بندہ کو چاہیے کہ دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھے، دل سے غافل نہ ہو. نیست بیماری تو بیماری ہے دل. اگے نیست بیماری تو بیماری، دل کی بیماری سے کوئی بیماری نہیں. ہو سکتا ہے زبان سے ذکر ہو اور قلب تک نہ پہنچتا ہو، کوشش کرو کہ دل تمہارا ذاکر ہو جائے. اور میں اس کا محتاج مکلف ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کو چاہیے کہ دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھے. بہت اس کی نگرانی. ہم لوگ مغرب بعد ذکر کرتے رہتے تھے، یہاں تو کیا دیکھیں تو حضرت کے آتے جاتے تھے. ہم لوگ مسجد میں حضرت کہتے دیکھو جو ذکر کر رہے ہیں، یعنی اتنا خیال تھا کہ ذکر کرتے ہیں کہ نہیں. اشراق کے درمیان میں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. حضرت ان سے ہم نے کہا نہیں ذکر میرا کبھی ڈانٹ دیا، بمبئی میں ڈانٹ دیا اپنے سامنے. فرمایا اس وقت تک ذکر میں رہو، تم کو سب کچھ مل جائے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ دل کی نگرانی کا ہر حالت میں لحاظ رکھو. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو اس وقت تمام مفتی تقی ہو گئے تھے تو وہی پیر ہو گئے تھے. ایسا آ رہا ہے اس کو کہا دیکھو عبادت کا ایک طریقہ ہے. تم گھر پہنچتے ہو تو تمہارے نواسے پوتے سب آتے ہیں، ان کو گود میں لیتے ہو. یہ نیت کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ اچھا معاملہ، خوش دلی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ عبادت ہے. لیو اپنے نواسے کو، پوتے کو لیو. دیکھ سب کتابیں موجود، بہت کئی صفحے میں لکھا ہے. میں نے بھی نقل کیا تھوڑا سا، ہے دیکھا ہوگا سب نقل کیا گیا. اتنا یاد رہتا ہے مجھ کو. اور یہی ہے کہ جب نواسے پوتے تمہارے ہمیں تمہارے سے آئیں گے تم گود میں لے لیتے ہو. یہ سوچ کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے تو یہ اتباع سنت ہے، یہ موجب ثواب ہے. خدا کے پہنچ جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو چاہیے کہ دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھے. کھانے پینے کھانے میں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا اللباس اطعمنی ھذا الطعام بغیر حول. 1 سال گناہ معاف ہو جائیں گے صرف یہ پڑھنے سے. الحمدللہ الذی کسانی تمام جسے ہم کو ایک کپڑا پہنایا بغیر ہمارے حول و قوت کے، بغیر پہنا دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قدر کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھا کپڑا ہے. کھانے پینے مولانا نہیں بیان فرما رہے ہیں. ہم لوگ کھانے پینے کی ذکر بھی نہیں کرتے ہم لوگ، لیکن کیونکہ طریق ان پر واضح ہے. کھانا پینا بھی نہیں ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے جاؤ. وَإِنَّهُ يُطْعِمُكَ، تم کو کھلاتا ہے اللہ. محمد جس سے حاصل کرو کھانے سے، کھانا دیتا ہے. کھانا بہت بڑی نعمت ہے. کہا بھوک سے جیسی ابدیت آجی آتی ہے کسی سے نہیں. تو جب کھانا کھاؤ گے تو ویسے شکر بھی تو واجب ہے ضروری. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بکریوں کو پانی پلا دیا تھا. وہ مشہور واقعہ ہے تو جانتی ہیں. اور آنے کے بعد دھوپ میں نہیں بیٹھے. اس سے بات ہمیں لکھا ہے کہ معلوم ہے کہ دھوپ میں بیٹھا کوئی ضروری نہیں ہے. سائے میں بیٹھو ذکر کرو. ذکر کے لیے دھوپ ضروری نہیں ہے. سائے میں موسیٰ علیہ السلام پانی پلایا، مشقت سے پانی پلایا بکریوں کو. آ کے سائے میں بیٹھے، قرآن کہتا ہے سائے میں بیٹھے. بھوک لگی تھی. ان لڑکیوں سے اجر نہیں مانگا، اس پانی پلانے کا کی اجرت ان لڑکیوں سے منہ سے نہیں مانگا. سائے میں جب بیٹھ گیا اور کہا اے اللہ مجھے ایک روٹی دیجیے. روٹی مانگا.
اللہ تعالیٰ بندے روٹی کا بھی سوال کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام غیر حول منی ولا قوة، یہ کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ وہاں تک وہ آئے تھے امریکہ سے، جو آئے تھے تمیم احمدی صاحب، تو انہیں سے شروع ہوا یہ دادا، وہ آتے تھے بیٹھتے تھے، ہم ناشتہ ہم لوگ کراتے، اتنی دور سے آیا آدمی، مانے کتنی مشقت، بہت کام، 4000 کلومیٹر میں کام کرنا ہے، وہ دیکھا بھی کسی من عمر، میں نے کہا بھائی یہ بسکٹ تھا، یاد آ گیا یہ بسکٹ تھا، میں نے کہا کہ ارے مولانا امریکہ کے لوگ چائے کے ساتھ یہی بسکٹ کا استعمال کرتے ہیں، گول والا، اب دیکھیے بسکٹ بھی استعمال یہی کر رہے ہیں، امریکہ جو کوئی دوسرا بسکٹ نہیں استعمال کر رہے ہیں، یہی کھا پی رہے ہیں، اللہ ہم کو بھی دے رہا ہے، تو اللہ کا شکر ہے، امریکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ اپنی نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، مشعل زائدین، کھانے پینے مسامہ نہیں لکھتے، خواجہ نقشبند کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ دل کی نگرانی کا ہر حالت میں خیال رکھے، بس یہی ہے سلوک، یہی ہے تصوف، اسی سے بل سلوک و تصوف اسی ہے، کچھ نہ ہو تم، ہمارے حضرت وغیرہ کہتے تم نہ ہو خانقاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ حاصل کر لو، حضور قلب، ذکر اللہ کی یاد، ماں تقی صاحب وغیرہ مرید اپنے والد سے نہیں ہوئے، مفتی تقی صاحب، مفتی تقی وغیرہ، ہاں ڈاکٹر عبداللہ سے ہوئے، جبکہ وہ ڈاکٹر تھے، ہومیوپیتھی کے، جونپور میں تھے، ہم گئے ہوں گے، ان کو دیکھا نہیں لیکن ان کی جگہ دیکھا، وہاں الیاس صاحب کی وہیں قبر ہے الہ آبادی کی، ڈاکٹر تھے، اتنے بڑے ہوئے، اللہ ہو وہیں کہ مفتی تقی اور تقی سب ان سے مرید تھے، مفتی محمد شفیع صاحب نہیں بیٹھے تھے، یہ مناسبت کی بات ہے، مناسبت کی بات ہے، اس نسبت کو حاصل کیا انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے، ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر، مجمع ہوتا تھا، آپ فرماتے ہیں، تو وہی انہی کی بات میں نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ ہر وقت تم کو نسبت احسان حاصل ہو سکتی ہے جب تم جاؤ گھر، بچے آئے، نواسے آئے، پوتے آئے، تم گود میں لو، یہ سوچ کے لو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چڑھ جاتی تھی اور حضرت حسین سجدہ ہوئے بچ گئے، نعم الراکب فرماتے ہیں کہ سوار بھی اچھا، سواری بھی اچھی ہے، ان کو سوار کہا نعم الراکب والمرکوب ہے، فرماتے ہیں قرآن پڑھنے، کتابت کرنے، سبق پڑھنے، واعظ کہنے وغیرہ میں چاہیے کہ پلک جھپکنے کے مقدار میں بھی اللہ سے تساہل نہ برتے، تاکہ مقصود حاصل ہو، اسی کو احسان کہتے ہیں، افادہ میں اسی کو احسان، نفسیت احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کے ایسی بات وہ تم دیکھ رہے، اپنے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، بلکہ ہر حال میں ہے، ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی، شاید کی نگاہ ہے گناہ گاہ نباشی، ایک چشم، یہ ہمارا فائدہ ہے، ایک چشم زدن کے لیے بھی غافل نہ ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت عمدہ بات آپ فرماتے ہیں، ان کی بات کیا پوچھنا، آپ فرماتے ہیں کہ ولایت بڑی نعمت ہے، جیسے یہاں کے مناسب نعمت ولایت، ولی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ولی سمجھیں، کس کا ولی؟ اللہ کا ولی، ہم اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، معلوم ہوا کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان لانے سے نفس ولایت حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد درجات ہیں ولایت کے، نہیں فخر کی بات ہے ہم لوگوں کو، کچھ نہیں کیا، اللہ کے ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ اللہ کے ولی ہو گئے، ایمان لانے کے بعد ولایت کا پہلا درجہ اس کو حاصل ہے، پھر وہ مجاہدات اور ریاضات کر کے آدمی بڑھتا مجدد ہو جاتا ہے، بہت عمدہ،
اللہ ولی الذین آمنوا. مزید آپ نے فرمایا کہ ولی محفوظ ہوتا ہے. جب ہم اللہ کے ولی ہیں تو اللہ حفاظت کرے گا. ظاہری طور سے کوئی چیز آتی ہے اس کے اندر اللہ کی مصلحتیں ہیں. عنایت الہی اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتی، بشریت کے آفت سے اس کو محفوظ رکھتی ہے. بشریت کے خواری کو کرامات کے ظاہر ہونے پر کوئی اعتماد نہ کرنا چاہیے. خواری کا کچھ نہیں، تو اللہ کے ولی یہ کم نعمت. اس لیے معاملہ استقامت سے متعلق ہے. چنانچہ اولیاء کرام نے فرمایا ہے کن طالب الاستقامت لا طالب الکرامہ. تم استقامت کے طالب بنو، کرامت کے طالب نہ بنو. پورے حضرت گنج پر پوری بحث. کیا چاہتے ہو؟ ولایت کرامت چاہتے ہو تاکہ کھاؤ، یہ کر دیتے ہو تاکہ اپنی بزرگی کا دعویٰ کرو. بڑے بڑے لوگوں کا اس کو مواخذہ ہوتا ہے. کیوں آئے ہم؟ اللہ بزرگان دین کا ہو گیا کیا بولے بزرگان دین کا ارشاد ہے. یہ دیکھیے، یہ بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ اگر ولی کسی باغ میں چلا جائے اور درخت کے ہر پتے سے آواز آئے اے اللہ کے ولی، ہر پتا کہہ رہا اے اللہ کے ولی، تو اس پر وہ توجہ نہ دے. یہ پتے ہوتے کیا ہے؟ تم اللہ کے ولی ہے، تم اللہ کے توجہ رکھو. کہتے پتے کی بات بتائی، پتے کی بات نہیں، باغ کے پتوں کے اندر دیکھو، پتے کی بات. یہ بہت اچھا کہا. میں بھی سمجھتا تھا کہ دوسرے کا، میں بھی خود بیان کرتا تھا. آج دیکھیے یہ اپنی غلطی معلوم ہے نا. یہ کتاب دیکھتا ہوں میں. اگر ولی کسی باغ میں چلا جائے اور درخت کے ہر پتے سے آواز آئے کہ اے اللہ کے ولی، تو اس پر وہ توجہ نہ دے، بلکہ ہر لحظہ اس کی کوشش بندگی کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہو گئے تو کوئی بندگی تضرع نیازمندی کی صفت میں زیادتی ہوتی ہے. بڑھا ہوگا تم نے جب سمجھا ہم ولی ہو گئے، اب ہم کو حاجت نہیں ہے، عبادت کرنے کی بھی نہیں ہے، بس وہیں سے گر گئے. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کو اتنی ترقی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی ہیلی کاپٹر وہاں ترقی تو پہنچ نہیں سکتا. تیزی سے لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت، لاکھوں کروڑوں میل مسافت ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے حاصل ہوگی. اسی بنا پر مجدد صاحب کہا کہ بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ سے کیسے کسی کو نجات ہو جائے گی. کہتے ہیں مجھ کو مخصوص ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو بخش دیتے ایک گنجائش شہید کرنے میں ہے. مجدد صاحب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتہائی کمال تھا کہ جس قدر انعام اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہوتا اسی قدر آپ کی بندگی، نیاز بندی، مسکنت زیادہ ہوتی تھی اور زیادہ جھکتا ہے. چنانچہ جب کثرت نوافل سے آپ کے پاؤں کو گرم ہو گیا تھا، اس وقت کسی صحابی نے عرض کیا کہ جب آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی نازل ہو چکی ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ ہوں. آپ فرماتے تھے، اب آ گئے اپنے اس پر، آپ فرماتے تھے کہ ہمارا طریقہ نادر اور اس کا ہے، مضبوط کرا ہے ہمارا طریقہ. یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کمال اقتدا کرنا اور آثار صحابہ کی پیروی کرنا، اس راستے میں ہم کو محض فضل سے لایا گیا ہے. میں نے کہا نا اس کی تو تین دن تک روتے رہے کہ اللہ ہم کو کوئی یہ لگتا اس کو کہہ رہے ہوتے سب کہاں پہ نہ کرو، کہا ہم کو اپنے فضل سے آپ اس راستے پر لائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے طریقے چلے مشائخ نقش بندی بہت. حضرت مجدد الفسانی چشتی تھے، اپنے والد کے خلیفہ بھی تھے مجدد صاحب.
جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، کوئی ملا دلی میں، کہا کہ ارے تم کو بہت زیادہ شوق ہے نقشبندی بزرگ سے ملنے سے، تو فلاں تو آگے باقی مل رہا ہے، چلے جاؤ وہاں۔ گئے، مجھے صاحب جا رہے تھے حج کرنے، نفل نہ ہوگا، کہا آؤ مجھ کو میرے ملک سے، غالب افغانستان سے آگے، افغانستان سے مجھ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہاری میں تربیت کروں۔ دیکھیے دونوں میں کیسی بات ہوئی، اور کہا میں نے خواب دیکھا کہ طوطی جو ہے میرے زبان سے کوئی چیز چوس رہی ہے، چڑیا۔ اپنے شیخ سے میں نے اس کا ذکر کیا، شیخ نے کہا کہ طوطی ہندوستان کا چڑیا ہے، تم جاؤ کوئی آدمی تم سے فائدہ حاصل کرے گا۔ خواجہ باقی اللہ ہے مجدد صاحب کو کمال چند دن میں مڑا، کہا احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں، اس کو انتقال ہو گیا ان کا، اسی لیے آئے تھے۔ احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں۔ 3 دن میں رہے، اپنے بیوی عمر پر توجہ دلائی۔ احمد آفتاب کیا طریقہ آپ کا تھا؟ یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ کمال اقتدا کرنا اور آثار صحابہ کی پیروی کرنا، اس راستے میں ہم کو محض اپنے فرض سے لایا گیا ہے۔ پھر مجدد صاحب خواجہ باقی اللہ کے ہوئے، پھر سلسلہ، حالانکہ ان کے باپ چشتی تھے، شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خلیفہ تھے، لیکن پھر نقش بندی شروع کیا۔ مجددی ہیں سب، جتنے یہ ترکی والے مجددی کہلاتے ہیں۔ اب کہنے کوئی بات نہیں ہے، میں حرم میں تھا، وہاں کے مجددی جو زندہ ہیں جن سے بادشاہ بیت ہے، معلوم ہوا کہ ہندوستان سے ایک مجددی آدمی آیا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا وہاں سے۔ اللہ کا شکر۔ ابھی ہیں ہمارے 5 سال بڑے ہیں، ماں مسیح اللہ خان صاحب کی مثال دیا جاتا ہے، ہمارے حضرت صاحب آپ مجددی نقش بندی ہیں، اس طرح کا عبداللہ پھر جا کے ملا تھا ان سے جا کے، بہرحال وہ زندہ ہے ابھی، ان کی برکت ہے، سب چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے کو سمجھنے کی، بلکہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلانا، جو موصل ہو، پہنچانے والا ہو، اس کی توفیق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکھا انت خیر من زکاها انت ولیھا ومولاھا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس طریق کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اس پر چلنا آسان فرما دیجیے، اور مقصود اصلی تک ہم کو اس طریق کے ذریعے سے پہنچا دیجیے، ہم کو، ہمارے تمام نسلوں کو، جو لوگ بھی ہم سے متعلق ہیں، بلکہ سارے مسلمانوں کو اللہ اپنے راستے پر لگا دیں۔ گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، شیطان کے قدم بقدم چل رہے ہیں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے کی ہم سب کو توفیق رحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن میرا غمگین ہے، ہمارے داماد ہیں، بیمار ہیں، عالم ہیں، ان کے لیے دعا، اور تمام ہمارے اعزاء و احباب، گھر میں پریشانیاں ہیں، بہت سی الجھنیں بھی رہتی ہیں کبھی کبھی، اللہ ان سب سے نجات کلی عطا فرمائے، بلکہ سارے مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں اللہ دور کر سکتا ہے، اور ان کو اپنا راستہ دکھا کر اللہ ان کو نعمت اطمینان سے، اطمینان سکون سے مشرف فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت نبی کریم صلی